الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے، جب کہ ایک قوم نے ارادہ کیا تمہاری طرف ہاتھ دراز کرنے کا، ہاتھ بڑھانے کا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ پر ہی ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے آیت شریفہ میں اس بات کی تعلیم اور حکم دیا گیا ہے کہ جب گواہی دینے کا موقع آئے، شہادت دینے کا موقع آئے، کوئی بات کرنے کا موقع ہو، کوئی کام کرنے کا موقع ہو، تو آپ انصاف کے ساتھ کرو، چاہے وہ خود تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ انصاف کرنا ہر حال میں لازم ہے، انصاف کرنا ہر حال میں لازم ہے۔ انصاف والی بات کہیں، عادلانہ گواہی دے، آدمی گواہ بھی بنے تو انصاف کی بات پر گواہ بنے، ظلم کی بات پر گواہ نہ بنے۔ حدیث شریف سے یہ بات ثابت، قرآن حکم دے رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نمونہ بن کر دکھایا۔ آپ نے عملی تعلیم بھی دی، عمل سے بھی آپ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہاں، ظلم پر گواہ نہ بننا، عدل پر گواہ بننا، انصاف پر گواہ بننا۔ بخاری مسلم میں ایک واقعہ ہے، ایک صحابی ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں، حضرت نعمان بھی صحابی ہیں اور بشیر بھی صحابی ہیں، ان کے والد۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے مجھے کچھ عطیہ دیا، کچھ مال دیا، الگ سے اپنے تمام بچوں میں مجھے الگ سے کچھ مال دیا، میرے والد نے کچھ عطیہ دیا۔ تو میری والدہ نے اس پر کہا کہ میں تیرے لیے اس عطیے پر اس وقت راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ نہ بنے۔ ان خواتین کا بھی حال یہ تھا، کتنی گہرائی تھی انصاف کی، ان کو کتنی فکر ہوتی تھی، کیسا ان کا علم تھا، کیسے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ذرا سی باتوں میں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ واقعات ہمیں تعلیم دیتے ہیں اس بات کی کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، 3 تاریخ ہو گئی آج، تو ربیع الاول کے مہینے میں طرح طرح کی خرافات کی جاتی ہے، اصل جو کام کرنے کے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ربیع الاول میں اگر کرنا ہے 2 کام کریں، 3 کام کریں۔ نمبر 1 تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، چونکہ بہرحال اس مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے خصوصی مناسبت ہے۔ آپ کی پیدائش اس ماہ مبارک میں ہوئی، آپ کا وصال اس ماہ مبارک میں ہوا، تو آپ علیہ السلام کی ذات مبارک کا اس مہینے سے خصوصی ربط اور جوڑ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک کام تو اس مہینے میں یہ کریں کہ درود شریف کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اب تک پڑھا آپ نے، 3 دن ہو گئے، کسی نے اس طرف توجہ ہوئی نہیں ہوئی ہونے کی، اب کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے اپنے طلباء کو جتنی جماعتوں میں بھی گھنٹے ہیں، پہلی تاریخ میں ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ حضرات کو درود شریف پڑھنا ہے اور ہر روز کی مقدار ایک پرچے میں درج کرنی ہے، لکھنی ہے۔ یہ بھی لکھنا ہے کون سا درود کتنی بار پڑھا۔ درود ابراہیم ذرا بڑا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مختصر ایک درود شریف ہے۔
اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یہ بھی درود شریف ہے، بہت جامع درود شریف. کیسا جامع؟ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا گزری؟ فرمانے لگے بھائی سارے کام، بس کام جو آیا یہ درود آیا، یہ مغفرت کا ذریعہ بن گیا، یہ جو درود پڑھا میں نے. تو یہ کہا ہے ان سے کہ آپ ہر درود کو لکھے کہ کتنی فلاں تاریخ میں اتنی بار پڑھا، اور مہینے کی آخری تاریخ میں اپنی پڑھی ہوئی درود کی مقدار میرے پاس جمع کریں. انشاءاللہ جس کی مقدار زیادہ ہوگی انہیں انعام دیا جائے گا. تو کئی سو بچے لگے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں. ایک شادی شدہ بھی ہیں پڑھنے والے، شعبہ قضا میں، تو انہوں نے اپنی بیوی کو بتلایا ہوگا، ان کی بیوی کی کل تک کی جو مقدار تھی 5000 ہو چکی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ انعام تو مجھے ہی ملنا چاہیے. 5000 اس خاتون نے، نئی دلہن، 2-3 مہینے 2-4 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے، مولی مہتاب ہریدوار کی، ان کی بیوی. تو انہوں نے خبر جو بھجوائی، کل کی رپورٹ 5000 درود شریف کی تھی. تو جب وہ نئی بچی وہ پڑھ سکتی ہے تو کیا ہماری مائیں بہنیں اور ہم نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. اور ایسی عبارت، ایسی چیز، ایسی عبادت کہ جو قبول ہی ہوتی ہے، رد ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں. آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، لکڑی کا کام کر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ وہ کام ہاتھ سے کرتے رہیں، زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھینسوں کا کام کرنے والے، بھینس والے دودھ نکالتے ہوئے پڑھ کر تو دیکھو، اس تجارت میں، اس روزی میں بھی کیسی برکت ہوگی. پھر کچھ بھی کام کرتے ہوئے ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے. تو انشاءاللہ اب آج سے شروع کر دیں گے آپ حضرات بھی، امید ہے. اور اپنے گھر پر بھی ایک کام تو یہ ہے درود شریف کا. دوسرے، انہی تمام بچوں سے میں نے یہ کہا ہے کہ بھائی اس مہینے میں کم از کم ایک کتاب مختصر سی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ضرور پڑھیں. کوئی مختصر سا رسالہ ہو، اردو میں، ہندی پڑھنے والے، ہندی آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، تو آپ اس رسالے کو اس مہینے میں ضرور پورا کر لیں. ایک رسالہ بتاتا ہوں چھوٹا سا، جو اب سے تقریباً 100 سال پہلے لکھا گیا تھا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، جس کا نام ہے اوجز السیر لخیر البشر. مختصر سیرت نبی پاک، انسانوں میں سب سے بہترین انسان کی. اور انسانوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس وقت جو بازار میں ملتی ہے، وہ اس کا اصل نام یہ ہے، اس وقت بازار میں ملتی ہے وہ سیرت خاتم الانبیاء کے نام سے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی اس پہ تقریض ہے، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی تقریض ہے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریض ہے، حضرت مولانا سید محمد اصغر نور اللہ مرقدہ جو دارالعلوم کے بڑے محدث، ان کی تقریض ہے، تعریف ہے اس کتاب پر. اور حضرت تھانوی کے یہاں جب وہ کتاب پہنچی دکھانے کے لیے، حضرت تھانوی کے مرید مفتی شفیع صاحب تو جب اپنے استاد کو، اپنے شیخ کو دکھانے کے لیے وہ کتاب بھیجی کہ آپ دیکھ لیجئے، جو غلطی ہوں وہ بتلا دیں، اور اگر صحیح ہو تو کچھ اس پر لکھ دیں آپ تعریفی کلمات تقریر. تو حضرت نے پوری پڑھی ہو، اور پھر یہ لکھا آخر میں کہ اصل میں تاخیر آپ کی کتاب پر کچھ لکھنے میں اس لیے ہوئی کہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو پوری کیے بغیر جی ہی نہیں کیا کہ اس کو روک دوں، اور میرے اندر ایک وجدانی کیفیت ہوئی. اور یہ لکھا حضرت نے کہ ایک بات اور، کہ آپ کی یہ کتاب پڑھ کر میرے دل کے اندر آپ کی محبت اور بڑھ گئی. استاد شاگرد کو، مرید کو لکھا. تو کیسی کتاب ہوگی؟ چھوٹی سی کتاب ہے، سیرت خاتم الانبیاء. آپ اسے 2 دن میں بھی پوری کر سکتے ہیں. آپ کسی کوئی بچہ آپ کا پڑھا ہوا ہے، آپ پڑھنا نہیں جانتے، آپ اسے کہے بیٹا یہ پڑھ کر سناؤ، اسے 10-20 روپے بھی دے دیں حوصلہ افزائی کے لیے کہ روز سناؤ. اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے پاس بخشش کا ایک ہی وسیلہ ہے، اور انہی کے وسیلے سے ہمارا کام چلے گا. تو ہم ان پر جتنا بھی درود پڑھ لے کم ہے، کثرت سے درود. اور ان کی سیرت، ہم دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی پڑھ لی، یہ بھی پڑھ لی، لیکن آپ کی سیرت کی بھی تو کوئی کتاب پڑھیں. میں تو شاید پہلے بھی عرض کیا ہے، ہماری مسجدوں کے اندر جس طرح فضائل اعمال، منتخب حدیث اور فلاں کی تعلیم، ایسے ہی کسی سیرت کی کتاب کی بھی تعلیم ضرور ہونی چاہیے. اگر امام صاحب نماز میں، کسی بھی نماز میں 5 منٹ یا 2 منٹ سیرت کا ایک صفحہ پڑھ دے، آپ دیکھنا اس سے آپ کے دل پر کیا اثر ہوگا، اور کیسا نور آئے گا، اور کیا ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر ہزاروں لاکھوں کتابیں علماء نے سیرت کے باب میں لکھی، صرف اس نیت سے، اور چھپوانے والوں نے چھپوائی کہ جب اللہ کہیں گے کہ میرے نبی کی سیرت لکھنے والے، اس پر کام کرنے والے کھڑے ہوں تو کہیں میرا بھی نام آ جائے گا. تو ہم کم از کم انہیں پڑھی لے کتابوں کو. تو یہ ایک کتاب بتائیے، سیرت خاتم الانبیاء.
چھوٹی سی کتاب چاہے مشکل سے ہوگا 15-20 روپے کا، تو آپ اس کو لے آئیں کتاب کو مدرسے سے اور اس کو پڑھیں، اور پھر اس میں دیکھیں کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی، کیا تعلیم ہمیں دیتی ہے۔ تو ایک یہ کام کرے ربیع الاول کا۔ دوسرا کام یہ کہ اپنے نبی کے لیے جتنا چاہے قرآن پڑھیں، قرآن پڑھ کر ایصال ثواب پہنچائے۔ تو درود شریف پڑھنا ہے، سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ خیر میں سیرت ہی کا ایک واقعہ ذکر کر رہا تھا بخاری مسلم کی روایت سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انصاف کی تعلیم اپنے عمل سے بھی دی ہے۔ تو انصاف کی تعلیم اپنے عمل سے اس طرح دی، بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے کچھ عطیہ دیا، کچھ پیسے یا کوئی زمین یا کوئی ایسی چیز الگ سے دے دی، تو میری والدہ اس پر خوش نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگی میں اس پر اس وقت خوش ہوں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ بن جائیں گے۔ تو میرے والد وہ ایسے تھے، ایسے نہیں کہ عورت کوئی بات کہہ رہی ہے ایک دم اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دو تو ڈھیر بڑی مفتی بن نہیں، وہ فوراً یہ بات سن، ہمارا تو یہی حال ہے، اگر بیچاری خاتون کوئی بات کہہ بھی دیتی ہے تو ہم اس سے تو ڈھیر بڑی مفتی بن گئی، تو اتنی بڑی وہ ہو گئی، الٹی باتیں سنائیں گے اسے، سوچتے نہیں کہ ہاں یہ کوئی بات ہمیں کہہ رہی ہے کہ صحیح بات ہو سکتی ہے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر کے والد حضرت بشیر رضی اللہ عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے ایک بیٹے کو کچھ عطیہ دیا، میری اہلیہ یہ کہتی ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ نہ بن جائیں۔ تو آپ نے معلوم کیا کہ بشیر کیا تم نے اپنے اور بیٹے کو بھی یہ عطیہ دیا ہے؟ جو چیز آپ نے اپنے بیٹے نعمان کو دی ہے آپ نے وہ چیز اپنی اور بیٹوں بیٹیوں اولاد کو دی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول اوروں کو تو نہیں دی۔ فرمایا کہ یہ تو ظلم ہے اور ظلم پر میں گواہ نہیں بنتا ہوں، میں تو عدل و انصاف پر گواہ بنتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ہمیں اپنے عمل سے بھی تعلیم دی ہے کہ ہمیں عادلانہ گواہی دینی ہے، ظالمانہ گواہی نہیں دینی ہے۔ ظلم کے خلاف تو ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے قدم اٹھانا ہے، خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے ظلم کے خلاف۔ ظلم کے خلاف خاموش رہنا یہ ایک طرح سے ظالم کی مدد کرنا ہوا۔ خیر یہ آ گیا تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر طرح طرح کے انعام کیے، تمہارے نبی پر انعام کیے۔ ایک انعام یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کچھ تمہارے دشمن تمہاری طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے اور تمہارے اوپر حملہ کر رہے تھے اور میں نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا اور ان سے تمہاری حفاظت کی، یہ اللہ کا تمہارے اوپر انعام ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں جو اشارہ کیا جا رہا ہے تو اس وقت کئی واقعات پیش آئے مسلمانوں کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس وقت جو اللہ کی مدد آئی اور اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اس انعام کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ مثلا ایک واقعہ ہے، آپ نے سنا پڑھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک مشرک کافر آتا ہے تلوار اٹھا کر تان کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے فرمایا اللہ بچائے گا۔ کون بچائے گا؟ تو اس کافر پر لفظ اللہ کہنے سے ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی، وہیں گر گیا۔ تو یہ سب اللہ کی مدد۔ ایسے ہی ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام ایک مکان کے سائے میں بیٹھ گئے تو یہودیوں نے سازش کی کہ اوپر سے آپ کے اوپر چکی کا پتھر گرا دے۔ اللہ نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا اور آپ کی حفاظت فرما دی۔ تو یہ بھی اللہ کا انعام۔ ایسے ہی کچھ کعب بن اشرف نام کا ایک یہودی تھا، اس نے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مومنین کے خلاف ایک سازش رچی اور ان پر حملہ کرنا چاہا۔ اس حملے کے وقت بھی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی کھلی مدد فرمائی اور وہ یہودی کعب بن اشرف ذلیل اور رسوا ہو کر قتل کیا گیا۔ تو یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ تو یہ تمام اللہ کی مددیں ہیں، اللہ کا انعام ہے، اس کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا انعام ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آدمی کو سوچنا چاہیے نعمتیں یہی نہیں ہوتی کہ خوب پیسہ مل گیا، کاروبار چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، نہیں، اللہ نے مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت آپ کو پریشانی سے بچا لیا۔ پوری دنیا بخار میں پڑی ہوئی ہے، مبتلا ہے، آپ اللہ کا شکر یہاں بیٹھے ہیں، صحیح سالم ہے،
کتنے لوگ ہیں جو اسپتالوں میں 2-2 3-3 1-1 چارپائی پر ہیں، تو یہ کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا دل سے شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں یہاں صحیح سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے، اللہ کی بڑی نعمت۔ کتنے لوگ ہیں جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، لیکن ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے، اس پر ہمیں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ تو بس آج کا سبق یہی ہے، اور جو 2 باتیں عرض کی ہے خاص طور سے، ایک تو درود شریف کی، اسے آپ شروع کر دیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی مجھے ربیع الاول کی آخری تاریخ میں اپنی مقدار بتا دیں گے یا لکھا دیں گے، مجھے خوشی ہوگی۔ یہ ایک دوسرے کی ترغیب کے لیے ہے کہ اللہ کا شکر ہم نے اس مہینے اتنی ہو پڑی ہے۔ آپ کو تو میں کیا انعام دے سکتا ہوں، لیکن یہ بھی مجھے خوشی ہوگی، میں دعا کروں گا۔ تو یہ اپنی مقدار بڑھائیں انشاءاللہ، اور گھر پہ بھی جا کے خواتین بھی سننی ہوگی۔ میں نے بتلایا کہ اس دلہن نے 1.5 دن کی مقدار 5000 بتلائی، تو عورتیں اپنے کام کاج بھی کرتے رہیں، اپنے برتن بھی دھو رہی ہیں، کھانا بھی بنا رہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی درود، اس کھانے میں بھی دیکھنا لذت کیسی آئے گی جو درود شریف کے ساتھ بنایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ایک یہ کرے، اور دوسرے سیرت و خاتم الانبیاء، یہ کتاب حافظ صاحب سے سب حضرات منگوا لیں، آپ کو جانے میں دقت ہو 10-20 روپے کی آئے گی، اور اس کو پڑھے۔ اگلے ہفتے معلوم کروں گا کن کن کے گھروں میں تعلیم شروع ہو گئی، انشاءاللہ پڑھیں گے سب، ٹھیک ہے۔ اور کچھ جی ہاں انشاءاللہ کل پھر تو کتاب پر تو جو بھی پیسہ ہمارا لگ جائے وہ ثواب ہی کی چیز ہے۔ یہ کچھ مسائل ہیں، اور مسائل سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ امام صاحب ہمارے تو میرے ہی مشورے سے ہمارے ہی سے فارغ ہیں، ہمارے ہی تو یہاں رہے تھے بیچارے، لیکن اب کن کی کچھ ضروریت ہے، کچھ مجبوری ہے، انہوں نے میرے سامنے پوری مجبوری رکھ دی، واقعی وہ مجبوری معقول ہے۔ تو اب یہ بیچارے جانا چاہتے ہیں، تو یہ تو خیر یہ جتنا دانہ پانی جتنے دن کا مقدر ہوتا ہے، ہمیں راضی رہنا چاہیے اس پر۔ اس میں کوئی نہ مسجد کی بدنامگی نہ محلے کی بدنامگی، جب تک اللہ نے مقدر رکھا ہے خوشی سے آدمی جائے اور خوشی سے آپ بھیجے تو اس میں مزہ ہی الگ ہے آنے کا۔ پھر انہوں نے بیچاروں نے اپنی مجبوریاں مجھے سنا دی، تو آپ میرے اوپر ہی بھروسہ کر انہیں بیچاروں کو اجازت دے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں ہمارے سے بہتر جگہ دے، ہمیں ان سے بہتر امام عطا فرمائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس میں سبھی راضی رہیں گے، اس میں کوئی پارٹی بازی یا کچھ نہ ہونی چاہیے۔ آپ بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھے ہی بنا کے رکھے، اور کوئی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں۔ انہوں نے بیچاروں نے کہا ہے، میں نے ان سے ہی کہا تھا جی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا، میں نے ان سے کہا تھا بھائی آپ کہہ دو، ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو آپ معاف فرما دیں اللہ کے لیے، ان کی طرف سے سب معاف ہے، سب سے وہ آپ خوش ہے، ان کی بے انتہا مجبوری ہے، مجھے پتہ ہے وہ زیادہ ہی مجبوری، میں گھریلو حالات سے بھی واقف ہوں اور بھی چیزوں سے، تو اس لیے میں نے آج تک مشورے سے روکا تھا۔ ابھی 2 دن رک جائیں گے انشاءاللہ، بدھ تک آپ رہیں، اتنا اور انتظام ہو جائے گا، اللہ کرا دیں گے آپ کو، اس میں وہ نہیں لینا، بالکل بھی خوشی رہنا چاہیے۔ اور یہ چند مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو اس میں لکھا ہے کہ جنازے کی نماز میں گردن اٹھانا کیسا ہے؟ جب جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس طرح گردن اٹھاتے ہیں اللہ، تو یہ بدعت ہے۔ بس صرف زبان سے اللہ اکبر کہنا یہ تو فرض ہے، امام صاحب جب اللہ اکبر کہہ رہے آپ کو بھی کہنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لیکن گردن سے اس طرح اشارہ کرنا یہ بدعت ہے۔ آپ نے یہاں سن لیا، فتاویٰ کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ اوروں کو بتلائیں، بس اتنی ہی بات کہ بھائی صرف اللہ اکبر کہنا ہے، گردن اٹھانا بدعت ہے، پیار سے ماننا ٹھیک ہے، زیادہ حجت بھائی علماء سے معلوم کر لیں، بس اس طرح کہہ کرے، زیادہ وہ نہیں کرا کرتے، علماء سے معلوم کر لو مزید تفصیل۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا انشاءاللہ، سمجھ میں آ گیا کہ جب اللہ اکبر کہیں گے نماز جنازہ میں تو گردن نہیں اٹھائیں گے، بلکہ صرف زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے، اس طرح نہیں کرنا۔ دوسرا مسئلہ ہے جنازے کی نماز جوتے پہن کر پڑھنا کیسا ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا، جو مسئلہ ہے ہمیں تو وہ ماننا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، ہمیں اپنی عقل نہیں چلانی، مسئلے میں عقل کو دخل نہیں۔ اگر عقل کو دخل ہوتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر تو مسا جو ہے خفین پہ نیچے ہونا چاہیے، اوپر نہ ہونا چاہیے، نیچے ہی تو کچھ لگا ہوگا ان میں، لیکن مسئلے میں عقل کو دخل نہیں ہے، مسئلہ عقل کے موافق ہے، لیکن عقل نہیں ہمیں اس میں داخل کرنی، ہمیں تو اللہ اور رسول کا حکم ماننا ہے۔ میں نے آپ کو ایک مثال سنائی تھی شاید پہلے کہ ایک آدمی غیر مسلم ٹرین میں کہہ رہا تھا قربانی کیوں ہے اس طرح باتیں کرتا رہا، تو اسے سمجھاتے رہے اس لیے اسے ایک بات کہی پھر کہ جی یہ قربانی اللہ کا حکم ہے جو ہمارا خالق ہے، کہ اچھا اللہ کا حکم ہے، میں نے کہا کہ بس پھر تو کچھ بات ہے ہی،
بس ہمارا تو یہ اللہ رسول کا حکم ہے ہمارا۔ اس سے ان کے دل کے اندر ایمان کی محبت آتی ہے کہ دیکھو ایمان والے کیسے مضبوط ہوتے ہیں، اپنے اللہ اور رسول کا حکم مان رہے ہیں۔ تو یہی کہنا ہے۔ تو نماز جنازہ جوتے پہن کر پڑھنا کیسا ہے؟ پہلی بات یہ سمجھ لے کہ نماز جنازہ میں رکوع سجدہ تو ہوتا ہے، ایک طرح سے یہ دعا ہے، اور مسئلہ یہ ہے نماز جنازہ کا کہ اگر جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے اوپری حصے پر، تب تو جوتے پہن کر نماز پڑھنا ناجائز ہے، نماز نہیں ہوگی، وہ جوتے الگ کر دیں۔ اور اگر جوتا پاک ہے یا جوتے پر گندگی لگی ہوئی ہے نیچے کے حصے پر، تو جوتا پھر پیر سے الگ کر دے اور اس کے اوپر پیر رکھ دے۔ اب وہ نیچے ہو گئی، جیسے گندگی ہے کہیں، کوئی اس پر کوئی چیز بچھا کر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اور تیسری صورت ہے کہ ہمارا جوتا پاک ہے، عام طور سے پاک ہی رہتا ہے سب کا، اگر نیچے کچھ لگا بھی ہے تو آگے جب مٹی اس پر لگے گی اور مٹی سے وہ گھسے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ جوتے کے پاک ہونے کا طریقہ یہی ہے، خشک ہونے سے وہ پاک ہو جائے گا اور پھر وہ رگڑنے سے۔ تو اگر جوتے پر گندگی نہیں ہے، جوتا پاک ہے، تو جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ نکالنے اگر زیادہ جوتے پہن کر ویسے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر جوتے آپ کے پاک ہیں، لیکن اس وقت نکالنا اس لیے ہے کہ جوتا پہننے میں رکوع سجدے میں دقت ہوتی ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے جو مسئلے کی بات ہے۔ تو نماز جنازہ بھی اگر جوتا ہمارا پاک ہے، کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہے، تو جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں مسئلے پر عمل کرنا ہے، اپنی عقل نہیں چلانی، کوئی مانے نہ مانے، مسئلہ یہی ہے۔ فتوے بھی ہیں، سب کچھ ہے، عبارتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جوتے کا مسئلہ بھی امید ہے سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ ہاں اگر گندگی لگی ہوئی ہے پھر اس کو الگ کریں۔ اور جنازے کو کندھا دینے کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے، جنازے کو کندھا دینے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم شروعات کریں جنازے کے دائیں کندھے سے، جنازے کا بلکہ اپنے دائیں کندھے سے، جنازے کا بھی وہ دائیں ہوگا، ہمارا بھی دائیں ہوگا، جنازے کا بھی دائیں ہوگا، پہلے وہ لیں، پہلے دائیں سائڈ کا اگلا پایا پکڑیں گے، پھر دائیں سائڈ کا پچھلا پایا پکڑیں گے، ہمارا بھی دائیں کندھا ہوگا، میت کا بھی دائیں کندھا ہوگا۔ اس کے بعد بائیں طرف جائیں گے، پہلے بائیں طرف کا سرہانے والا کندھا وہ لیں گے، پایا کندھا دیں گے، اور پھر پیچھے کا حصہ۔ یہ ہے مستحب طریقہ، لیکن یہ مستحب طریقہ اس وقت ہے، اس پر عمل اس وقت کہ جب چھیڑ ہو، ایسا ممکن ہو، اور اگر بھیڑ بھاڑ ہے بالکل بھی تو جہاں موقع مل جائے گا جیسا پھر ایسا کر لینا چاہیے۔ پھر جیسا موقع مل جائے، کسی بزرگ کی ہے، اب اس میں رہیں گے تو وہ کندھا بھی نہیں ملنے گا۔ ما لا یدرک کلو لا یدرک بعضو، اگر کل نہیں حاصل ہو رہا تو بعض کو چھوڑنا نہیں چاہیے، وہ مستحب طریقہ ہو گیا۔ نمبر 4، چوتھا مسئلہ یہ ہے قبرستان میں تدفین کے وقت بیٹھنا کیسا ہے؟ میت کو جب تک دفن نہ کر دے تو اس وقت تک بیٹھنا نہ چاہیے، کوئی ضرورت پیش آ جائے اس کو کرنے کی، بلکہ جب تک کندھوں پر ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب تک میت اٹھائے ہوئے ہیں اور نیچے نہیں رکھی ہے، قبر میں نہیں رکھی، تو اس وقت تک بیٹھے نہ، کھڑا ہی رہے، جب رکھ دی ہے قبر میں پھر بیٹھ جائے، اور اگر کوئی عذر ہے پہلے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ سب استحبابی باتیں اور فکر آخرت کا تقاضا ہے کہ آدمی کھڑا رہے۔ اور ایک پانچواں مسئلہ ہے قبرستان میں گاڑی پر جانا، تو پیدل جانا افضل ہے، پیدل ہی جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور فکر کے ساتھ جانا چاہیے کہ کل یہ دن میرے ساتھ بھی آنے والا ہے، کل یہ وقت ہے، اور جنازے سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ پھر جنازہ جس راستے سے جا رہا ہے اسی راستے سے جانا چاہیے، اس میں نہیں ہے، یہ بتا رہا ہوں میں، جنازہ جس راستے سے جا رہا ہے اسی راستے سے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے جنازے سے متعلق، جب جنازے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں تو رکھتے وقت دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، زور سے پڑھنی چاہیے سب کو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ فقہاء نے لکھا یہ دعا پڑھے جب جنازے کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ اور ایک اس بات کا خیال رکھیں کہ جب قبر میں اتار دیا تو لوگ کہتے ہیں آخر کا بند کھولو، صرف سرانے کا بند کھولو، صرف بیچ کا، تینوں بند کھول دیے جائیں، بند کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ بند جو لگائے گئے تھے وہ صرف اس لیے کہ ہوا کے اندر یہ کفن منتشر نہ ہو جائے، بکھر نہ جائے، تو تینوں بند کھول لیں۔ فتاوی محمودیہ میں حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تینوں بند کھول دیں، بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کھانا کھلانے کا رہتا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلانا، تو اس میں ایک بڑی بے مروتی اور خلاف سنت کام یہ کیا جاتا ہے کہ بس یہ سوچتے بغیر دسترخوان کے نیچے بٹھا کے کھلا دیتے ہیں۔ دسترخوان بچھانا چاہیے، وہ کھانے کی مستقل سنت ہے، آداب ہے، وہ ایک الگ چیز ہے،
ٹھیک ہے غم ہے سوگ ہے سب کچھ، لیکن یہ ضرورت اللہ نے رکھی ہے تو اس ضرورت کو ہم مصنون طریقے پر پورا کریں۔ اس میں ایسا نہیں کوئی یہ کہے گا کہ دسترخوان بچھا، نہیں، یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے، اسے تو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا۔ تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھیں۔